बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद कचहरी में। आज फवाद चौधरी की जो ज़मानत है बाद गिरफ्तारी वो 20,000 रुपये मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली गई है। अगरचे ये जो है वो बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद हो सकता है कि अदालत जो है वो ज़मानत ना दे, लेकिन एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी ने ये ज़मानत मंजूर की है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊँगा कि समात में हुआ क्या, और उसके बाद जो सदीक जान हैं उनसे तजिया भी लेंगे कि उनका क्या जो है वो इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है। आज अदालत में जो समात थी उसमें बड़ी स्पीडी जो है वो समात आगे बढ़ी। इससे कबल जितनी भी समातें यहाँ पे होती रही हैं, 2-2, 3-3 घंटे जो है वो दलाइल जो है वो बाबर अवान भी दलाइल देते रहे हैं और लंबे दलाइल होते थे। इलेक्शन कमीशन के वकील, प्रोसिक्यूशन हर साइड से लंबे दलाइल होते थे, लेकिन आज तकरीबन 1 से सवा घंटे में ये केस मुकम्मल हो गया। केस ये है कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने फवाद चौधरी के खिलाफ एक जो बयान दिया था, उन्होंने ज़मान पार्क लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसके तनाजुर में बगावत की दफ़ात और दीगर दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसके बाद 6 रोज़, तकरीबन 7वां रोज़ था आज, फवाद चौधरी जो है वो पुलिस कस्टडी, फिर अडियाला जेल चले गए और फवाद चौधरी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी। आज जो है वो ज़मानत लगी हुई थी, तो उसमें बाबर अवान ने केस जो है वो अपना अदालत के सामने रखा। एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन रियासत नहीं है, स्टेट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट या जो बाकी जो इदारे हैं स्टेट के, आर्म फोर्सेस हैं दूसरे, वो तो स्टेट हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट नहीं है, जिस तरह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इसमें कहा। और उस तरह उन्होंने कहा कि इस तरह की बात करना स्टेट के खिलाफ आप ये कंसिडर नहीं कर सकते। एक तो पॉइंट उन्होंने ये रखा अदालत के सामने। इसके अलावा 124A के हवाले से उन्होंने बात की, जो बगावत की दफ़ात है उस पर बात की। इसके अलावा जो अदालत थी, जो फैज़ान हैदर गिलानी है एडिशनल सेशन जज, उन्होंने बड़ा क्लियर जो है जो बाबर अवान से ये पूछा। उन्होंने कहा कि इससे कबल भी यहाँ के जो कोलीग हैं, मतलब जो ज़ेबा चौधरी हैं एडिशनल सेशन जज है, ज़ेबा चौधरी, उनसे मुतल्लिक जो इमरान खान है उनकी एक स्पीच थी IF9 पार्क की, उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गया था। आज केस अभी भी चल रहा है। पहले दहशतगर्दी की दफ़ात थी, फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त, तौहीन अदालत का मामला आया, उसके बाद अभी केस चल रहा है। लेकिन उसमें जो इमरान खान है उन्होंने जो है वो मादरत की थी कोर्ट में आकर भी और उसके बाद हाई कोर्ट में भी, तो उसका उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि पहले आप ऐसी बात करते ही क्यों हैं कि जब आपको मादरत करनी पड़े। तो ये बड़ा जो है वो क्लियर मैसेज था। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो जज साहब ने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 124A के हवाले से कहा कि बगावत की जो दफ़ात हैं ये एक कॉलोनियल जो है वो जो शिके हैं, जो दफ़ात हैं, ये मौजूद हैं। जब भी किसी केस में ये लगती हैं तो उस वक्त हमें वही जो दौर, उसी दौर में हम चले जाते हैं और वही दौर जो है वो वापस चला जाता है। ये वो चीज़ है जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जब कोर्ट यहाँ पे थे, बगावत के केसेस जब भी आते रहे हैं तो हमेशा से वो ख़त्म करते रहे हैं और उसी वक्त ये लग रहा था कि ये केस भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने जो दलाइल दिए, मुख्तसरन 1-2 पॉइंट में दे देता हूँ कि प्रोसिक्यूटर ने, अदालत ने उनसे पूछा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने वही स्टेट का कहा कि स्टेट के खिलाफ ऐसी बात की गई, इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियाँ, फिर उन्होंने कहा कि अगर स्टेट के खिलाफ इस तरह की बातें, फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने फिर बात दोहराई। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को फोकस रहना चाहिए इलेक्शन कमीशन तक। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ, जो दीगर इदारे हैं उनके खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रजीम चेंज जो बयानियाँ हैं उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो एक तनकीद या उसके बयानियाँ, या उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक पोलराइजेशन के बाद एक कोहराम जो है वो मचा हुआ है इलेक्शन कमीशन और इदारों के खिलाफ। तो ये सारा सिनेरियो उन्होंने सामने रखा। एक चीज़ आखिरी बात करके उसके बाद सदीक जान उनसे तबसरा लेते हैं। जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे बार बार जो जज पूछ रहे थे कि आप ये बताएं कि इस केस में फर्दर क्या चीज़ है जो आप अदालत के सामने पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक दुनिया टीवी का जो एक जो है वो प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो बगावत है पाकिस्तान में वो फ़र्ज हो चुकी है, ये कहा फवाद चौधरी ने। उन्होंने उसका ट्रांसक्रिप्ट अदालत के सामने रखा। उसके बाद उन्होंने, अदालत ने पूछा और क्या है, तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने तफ्तीशी से पूछा। जो तफ्तीशी थे उन्होंने कहा जी दूसरे तफ्तीशी जो है वो उनका मेडिकल हुआ है, मेडिकल जो है वो लीव पे हैं, छुट्टी पे, वो नहीं आ सके। तो वहीं पे अदालत ने कहा कि इट मीन कि आपके पास और कुछ नहीं है, ये जो FIR में लिखा हुआ है या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है यही है। तो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसमें मज़ीद जो है वो इंक्वायरी होनी है। तो जब मज़ीद इंक्वायरी का केस होता है तो इट मीन कि ज़मानत मस्ट बन जाती है। और उसके बाद अदालत ने 20,000 रुपये मुचलकों के ज़मानत दी, लेकिन एक ये कहा कि इस शर्त पर मैं जो है वो ज़मानत दे रहा हूँ। अगरचे ये मशरूत आप ज़मानत नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मशरूत हो तो फिर अदालत बाकायदा तौर पर रिटर्न में वो लेती होती है एक्यूज से कि आप जो है वो लिख के दें, उसके बाद जो है वो। लेकिन अदालत ने कहा कि जो ऑर्डर आएगा यकीनी तौर पर उस पर शायद लिखा होगा कि ये इस शर्त पे दे रहे हैं कि आइंदा ऐसा बयान जो है फवाद चौधरी इस किस्म का जो है वो बयान नहीं देंगे। और दरमियान में उन्होंने ये भी कहा कि वो एक पार्लियामेंटेरियन है, साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे ऐसे बयान की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती थी।
یہ سارا آج کا سینیریو تھا جس کے بعد 20,000 روپے مچلکوں کے ضمانت منظور ہوئی. صدیق جان صاحب, آپ اس پورے آپ نے کیس سن لیا, ہوا کیا, عدالت کیا سمجھتی ہے, پروسیکیوشن الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے, اور فواد چودھری کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ انہوں نے نہ معافی مانگی ہے, نہ معذرت کی ہے, اور نہ سٹیٹمنٹ واپس لیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور عدالت نے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لیا. فردر اس میں ٹرائل تو ڈیفینیٹلی ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے جو آخری پوائنٹ کہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ یہ مشروط ضمانت ہے کیا ہے. تو جو آپ نے آخری بات کی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فواد چودھری نے معافی نہیں مانگی. فواد چودھری اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹے, نہ ہی فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ میں دوبارہ یہ بیان نہیں دوں گا, بلکہ فواد چودھری نے 3 عدالتوں میں یہ بیان دیا ہے کہ میں نے جو کہا ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں, میں مانتا ہوں, میں نے دوبارہ کہوں گا, بار بار کہوں گا, اور میں اس بات کو جسٹیفائی کروں گا کہ آپ مجھ سے رائٹ آف سپیچ جو ہے, فریڈم سپیچ کا جو میرا رائٹ ہے, وہ فریڈم آف سپیچ کا رائٹ نہیں لے سکتے. یہ مجھے آزادی دی ہے آئین نے کہ میں تنقید کر سکتا ہوں, میں بات کر سکتا ہوں. اور پھر فواد چودھری نے کہا کہ ہر طاقتور پوری دنیا میں جو ادارہ ہے, جو شخص ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے. ساتھ فواد چودھری صاحب دیکھیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب بشیر صاحب, آپ کو یاد ہے ہم اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے تھے, آپ تو ریگولر کور کرتے تھے, ہم امپورٹنٹ کیسز میں آتے تھے. اطہر من اللہ صاحب کا لاپتہ افراد کیس میں, اس طرح کے کیسز میں ہمیشہ یہ رہا کہ اگر حکومت کے پیچھے کوئی اور کردار ہے تو وہ حکومت ذمہ دار ہے, لیکن ہمارے سامنے حکومت اور حکومتی ادارے ہیں, ہم حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اگر یہ دیکھیں ہوگا کیا, ان کی حکومت جانے دیں, نون لیگ والے بعد میں کہیں گے جی ہمیں تو نہیں پتا, یہ فلانوں نے فواد چودھری کے منہ پہ کپڑا ڈلوایا تھا, یہ فلانوں نے کہا تھا پھر کالا کپڑا ڈال دو کیونکہ سفید کپڑے سے ہم اس کو نہیں توڑ سکے, اس کو پریشان نہیں کر سکے, انہوں نے کہا تھا اس کے بچوں کو نہ ملنے دو, انہوں نے کہا تھا اس کی اہلیہ کو نہ ملنے دو, انہوں نے یہ سیشن جج کے پاس لگوایا کیس, انہوں نے سیشن جج سے دوبارہ مجھے اسٹیٹ کو بھجوایا, انہوں نے 2 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ دلوایا, انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے گاڑیاں ہماری لگی ہوئی ہیں, فواد چودھری کو سڑکوں پہ گھماؤ پھراؤ. یہ بعد میں یہ نہیں کہہ سکیں گے. اگر یہ کٹ پتلیاں ہیں, اگر یہ چابی والے کھلونے ہیں, اگر ان کی اتنی اوقات نہیں ہے تو بھی اسے ریزائن کر دیں نا, چھوڑ دیں. کل کو یہ کہیں گے کہ جی ہم سے انہوں نے کروایا تو انہوں نے کروایا تھا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ پہ تماچا ہے, 2 تماچے ہیں. ایک یہ کہ جو ان کا یہ تھا کہ وہ جی لمبے عرصے کے لیے جیل چلا گیا, وہ نہیں ہوا. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فواد چودھری اس مشکل امتحان میں میری نظر میں تو پاس ہو گئے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, جو ایک چیز سے میں آپ سے اختلاف کروں گا, باقی میں کمنٹ اپنے دیتا ہوں کہ فواد چودھری کے خلاف جو انہوں نے بات کی تھی الیکشن کمیشن کے خلاف, میرا یہ خیال ہے کہ اس کو آپ یہ ہارڈ لینگویج کہہ سکتے ہیں, سخت زبان کہہ سکتے ہیں, سخت قسم کی تنقید کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کسی بھی پولیٹیشین, کسی بھی سول سوسائٹی کے ممبر, کسی بھی پولیٹیکل کارکن کے خلاف کوئی اس قسم کے بغاوت کے مقدمے جو ہے وہ درج کرنا شروع کر دیں. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو بات آپ نے کی وہ سیکنڈ میں اس لحاظ سے کروں گا کہ پچھلی حکومت میں بھی اس قسم کے جب واقعات ہوتے تھے ہمیشہ ہم نے ہائی لائٹ کیے, اس دور میں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہر جو حکومت ہوتی ہے اس کو یہ چاہیے, پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی ان کو بھی چاہیے تھا کہ کل اگر اس قسم کے واقعات ہو رہے تھے تو وہ روکتے, اگر نہیں روکے تو آج خود بھگت رہے ہیں. تو میرا یہ یقین ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت ہو رہا ہے, اس کے کارکنان کے خلاف, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف, ان کے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے, جو لوگ کر رہے ہیں, یقینی طور پر اگر وہ آئندہ حکومت میں آئے ان تمام کی روک تھام کریں گے اور آئندہ ایسے واقعات نہیں ہونے دیں گے. ایک اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے 7 روز میں جو پولیٹیکل آپ نے بات کی کہ ان کو کتنا گین کیا, میرے خیال میں تو جو یہ گرفتاریاں جو ہیں, یہ جیلیں جو ہیں, یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا دوسرا گھر ہوتی ہے, ان کو بہت گین کرتے ہیں, بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ پاپولیرٹی تو ڈیفینیٹلی ملتی ہے. اور 7 روز میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے جو فواد چودھری ہیں پچھلے 6-7 سال میں وہ نہ کما سکے ہوں جو 7 سالوں میں انہوں نے 7 دنوں میں جو ہے وہ انہوں نے کمایا ہے. تو آپ اس پہ فردر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ثاقب بشیر صاحب, میں آپ سے اتفاق اس بات کا کرتا ہوں کہ اب اگر تحریک انصاف آتی ہے اور ایک بھی کسی پولیٹیکل کسی جماعت کے ورکر کے خلاف یا کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف, کسی صحافی کے خلاف ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے, آگے ان کی حکومت میں بھی کھڑے ہوں گے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ثاقب بشیر صاحب, ہم نے اطہر من اللہ صاحب پہ بہت ناجائز تنقید بھی کی, سخت تنقید بھی کی, بہت نامناسب الفاظ میں بھی کی, لیکن جب اطہر من اللہ صاحب نے نون لیگ کے دور میں بھی سب کو اسی پیمانے پہ ریلیف دینا شروع کیا تو ہم نے کہا ہم غلط تھے, معافی مانگی ان سے کہ جی ہم غلط تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آئین اجازت دیتا ہے تنقید کی, اور وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے تنقید, لیکن تنقید کا حق دیتا ہے آپ آوازوں کو خاموش نہیں کرو. ہم نے معافی مانگی.
اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے، کسی میڈیا کے خلاف، کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں اس طرح کی، تو بالکل ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کو اپنے دور میں اس طرح کے اقدامات کے اوپر وہ کرنا چاہیے تھا. گو کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں آپ کہ احمد اللہ جان صاحب کو اٹھایا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. مجھے جب پتہ چلا تو میں نے پھر فوراً کہا کہ ان کو جو ہے وہ رہا کریں. لیکن ٹھیک ہے، وہ بات بالکل آپ کی ویلڈ ہے کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ جی اس وقت فلانے کروا رہے تھے. ہمارا تو نہیں، حکومت آپ تھے، ذمہ دار آپ تھے، آپ کی ذمہ داری تھی اگر کچھ ایسا ہو رہا تھا. یا اس کو آن کریں جیسے نون لیگ آن کر رہی ہے نا. نون لیگ فواد چودھری کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ہاں اس نے غلط کیا ہے. آپ دیکھیں پچھلے جتنے بندے گرفتار ہوئے ہیں، شاہد اسلم کی گرفتاری کو جسٹیفائی کیا انہوں نے. جو اٹھایا گیا، مریم اورنگزیب صاحب نے آگے پریس کانفرنس کی کہ جناب ہم نے بالکل یہ ہوا ہے اور یہ بڑا غلط ہوا ہے اور بالکل ہم نے کیا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. پہلے دن صدیق جان صاحب یہاں پہ جب لاہور سے لایا گیا تھا فواد چودھری صاحب کو، تو یہاں پہ جب ان کو بیٹھے ہوئے تھے سماعت کے بعد، تو میرا سوال سمپل یہی تھا کہ آپ کے دور میں 2 بغاوت کے مقدمے اسی اسلام آباد میں ہوئے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ پہ ہوا اور آئندہ آپ نہیں ہونے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے. تو اٹ مین کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے تاکہ ان جو اب آئین کا جو حقوق دیتا ہے ان کی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے. بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور آج جو فواد چودھری کی ضمانت منظور ہوئی ہے، ابھی روپکار جاری ہوگی اور اس کے بعد اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر دیا جائے گا. تھینک یو.